السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، حسن محمود آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہے۔ کاسٹ آف پروڈکشن کے ٹاپک میں فرسٹ ڈپارٹمنٹ کے لحاظ سے یہ دوسرا لیکچر ہے، جس میں یونٹس کمپلیٹڈ بٹ ان ہینڈ، ورک ان پروگریس اور اب نارمل لاس ڈیورنگ پروڈکشن شامل کیے گئے۔ کوشچن شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کے فارمیٹ کو اچھی طرح یاد کریں اور اس میں شامل میتھڈ یا فارمولوں کو اچھی طرح سمجھ کے کتاب میں شامل سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ آئیے کوشچن کی جانب بڑھتے ہیں۔ اے بیوٹی پروڈکشن نے 1500 یونٹس بنانے شروع کیے اور انہوں نے 31 مارچ تک یعنی ایک ماہ کے حوالے سے ڈائریکٹ میٹیریل کی اماؤنٹ 30,000 انکر کی تھی، ڈائریکٹ لیبر کو 20,000 کی اماؤنٹ پے کی اور اسی طرح فیکٹری اوور ہیڈ میں اور فیکٹری اوور ہیڈ کی مد میں 15,000 کی اماؤنٹ پے کی۔ اب ڈسٹریبیوشن آف یونٹس دیکھتے ہیں۔ 1500 یونٹس میں سے 900 یونٹس کمپلیٹ ہو گئے اور نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو ٹرانسفر کر دیے گئے، اور 1500 یونٹس میں سے 350 یونٹس کمپلیٹ ہیں لیکن اویٹنگ فار ٹرانسفر ہیں۔ نیکسٹ ورک ان پروسیس 150 یونٹس پرووائڈ کیے گئے ہیں۔ اس پر ڈائریکٹ میٹیریل کی کاسٹ 40% انکر ہو چکی ہے، ڈائریکٹ لیبر کے حساب سے 50% اماؤنٹ پے کی جا چکی ہے اور فیکٹری اوور ہیڈ کے حساب سے 30% کاسٹ انکر ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ریمیننگ یونٹس کو اب نارمل لاس کی کیٹیگری میں ڈالا گیا، جو کہ 100 یونٹس بنتے ہیں جن پر 50% میٹیریل کی کاسٹ انکر ہو چکی تھی، اور لیبر اور ایف او ایچ ان دونوں کو کنورژن کاسٹ بھی کہا جاتا ہے، یہ 30% انکر ہو چکی تھی۔ آئیے کوشچن کے سولوشن کی جانب بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس ادارے کا نام لکھیں گے، نیکسٹ رو میں کاسٹ آف پروڈکشن لکھیں گے اور تیسری رو میں اس ڈیٹ کو مینشن کریں گے جس کے لیے آپ کاسٹ آف پروڈکشن رپورٹ بنا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کا کوانٹٹی اسکیجول بنائیں گے۔ اس میں سب سے پہلے ہم یونٹ سٹارٹڈ یا پٹ انٹو پروڈکشن لکھیں گے، جو کہ 1500 ہے۔ اب اس میں سے 900 یونٹس کمپلیٹ ہو کے ٹرانسفر ہو چکے نیکسٹ ڈپارٹمنٹ کو۔ اس کے بعد 350 یونٹس ابھی بھی ڈپارٹمنٹ میں موجود ہیں، اویٹنگ فار ٹرانسفر ہیں۔ اس کے بعد 150 یونٹس ورک ان پروسیس کے حوالے سے ہیں، جس میں میٹیریل 40% انکر ہوا، لیبر 50% اور ایف وائی 30% انکر ہوا، اور اس کے بعد ریمیننگ یونٹس 100 یونٹس بنتے ہیں جسے اب نارمل لاس کی کیٹیگری میں ڈالا گیا ہے، جس پر را میٹیریل کی کاسٹ 50% انکر ہو چکی تھی اور لیبر اور ایف او ایچ کے حساب سے 30% کاسٹ انکر ہو چکی تھی۔ اس طرح ان سب کو پلس کیا تو یہاں پر یہ ٹوٹل یونٹ سٹارٹڈ کے برابر آنا چاہیے۔ نیکسٹ اب ہم دوسرے پارٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس میں کاسٹ چارٹ آف پروڈکشن کو شو کیا جائے گا۔ اس میں ٹوٹل کاسٹ اور پر یونٹ کاسٹ شو کی جائے گی۔ سب سے پہلے جو ڈائریکٹ میٹیریل کی کاسٹ روپیز میں پرووائڈ ہے وہ لکھی، اسی طرح لیبر اور ایف او ایچ کی لکھی، ان سب کو پلس کیا تو ٹوٹل کاسٹ 1500 یونٹس پر 65,000 روپیز کی انکر ہوئی۔ اب اس کاسٹ کو کیلکولیٹ کیا جائے گا کمپلیٹڈ یونٹس کے حساب سے، ان ہینڈ کے یونٹس کے حساب سے، اور جو 100 یونٹس اب نارمل لاس کی کیٹیگری میں ڈالے گئے تھے اسے ورکنگ نوٹس میں الگ سے کیلکولیٹ کر کے براہ راست لکھ دیا جائے گا۔ اس کے بعد ورک ان پروسیس ڈائریکٹ میٹیریل کے حساب سے 150 یونٹس کو 40% کی پرسنٹیج سے ملٹیپلائی کیا تو 60 یونٹس بنے۔ اسی طرح لیبر کے یونٹس کو 50% سے ملٹیپلائی کیا تو 75 یونٹس بنے، اور آخر میں فیکٹری اوور ہیڈ کے یونٹس کو 30% سے ملٹیپلائی کیا تو فیکٹری اوور ہیڈ کے حصے میں 45 یونٹس بنے۔ اب ہم نیکسٹ ایکویلنٹ پروڈکشن یعنی نمبر آف یونٹس معلوم کرتے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے ان کو یہاں پر ڈیٹیل میں الگ الگ لکھا گیا ہے۔ تو ایلیمنٹ آف کاسٹ میں سب سے پہلے ڈائریکٹ میٹیریل کو دیکھتے ہیں۔ 900 یونٹس کمپلیٹڈ اور ٹرانسفرڈ آؤٹ ہیں، اور اسی طرح کمپلیٹڈ یونٹس بٹ ان ہینڈ وہ بھی 350 ہیں۔ اس کے بعد میٹیریل کے حوالے سے ورک ان پروسیس کے 60 یونٹس ہیں، اور اس کے بعد ڈائریکٹ میٹیریل کے حوالے سے اب نارمل لاس کے 50 یونٹس بنتے ہیں۔ ان سب کو پلس کریں گے تو 1360 یونٹس بنیں گے، اور اس کے بعد نیکسٹ کمپوننٹ ڈائریکٹ لیبر ہے، جس میں کمپلیٹڈ اینڈ ٹرانسفرڈ آؤٹ 900 ہوں گے، اور اسی طرح یونٹس جو ان ہینڈ پڑے ہیں ان پر بھی 100% لیبر کی اماؤنٹ پے کی جا چکی ہے۔ نیکسٹ ڈائریکٹ لیبر کے حساب سے 50% یونٹس کو لکھا گیا، اور اس کے بعد ڈائریکٹ لیبر کے حساب سے اب نارمل لاس کے یونٹس کو لکھا گیا، اور ان کو آپس میں سب کو پلس کیا تو 1355 یونٹس بنے، اور اسی طرح سب سے آخر میں فیکٹری اوور ہیڈ کے یونٹس کو کیلکولیٹ کریں گے۔
اب نیکسٹ ایڈیشنل پارٹ کو دیکھتے ہیں جس میں پر یونٹ کاسٹ کیلکولیٹ کی جائے گی. ڈائریکٹ مٹیریل کی کاسٹ 30,000 ہے، اسے ڈائریکٹ مٹیریل کے یونٹس پہ ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس ڈائریکٹ مٹیریل کی پر یونٹ کاسٹ آئے گی. اسی طرح ڈائریکٹ لیبر کی کاسٹ کیلکولیٹ کریں گے. 20,000 ٹوٹل کاسٹ انکر ہوئی تھی، اسے 1,355 یونٹ سے ڈیوائڈ کیا تو آپ کے پاس ڈائریکٹ لیبر کی پر یونٹ کاسٹ آئی. اور آخر میں فیکٹری اوور ہیڈ کی کاسٹ کو جو کہ 15,000 بنتی ہے اسے 1,325 یونٹ سے ڈیوائڈ کیا تو آپ کے پاس فیکٹری اوور ہیڈ کی کاسٹ آئی. اب اس میں اب نارمل لاس کی کیلکولیشن کرتے ہیں تو اس میں بھی ایلیمنٹ آف کاسٹ لکھا گیا ہے، نمبر آف یونٹس، اور اس کے بعد جو پر یونٹ کاسٹ میٹیریل لیبر اور ایف او ایچ کی کیلکولیٹ ہوئی ہے اس کو نمبر آف یونٹ سے ملٹیپلائی کرتے جائیں گے. سب سے پہلے ڈائریکٹ میٹیریل کے 50 یونٹس ہیں، اسے ڈائریکٹ میٹیریل کی کاسٹ جو کہ 22.05882 ہے اسے ملٹیپلائی کیا تو آپ کے پاس 1,103 روپیز کی اماؤنٹ آئی. اسی طرح ڈائریکٹ لیبر کے 30 یونٹس کو ڈائریکٹ لیبر کی پر یونٹ کاسٹ سے ملٹیپلائی کیا اور آخر میں فیکٹری اوور ہیڈ کے 30 یونٹس کو فیکٹری اوور ہیڈ کے ریٹ سے ملٹیپلائی کیا اور آخر میں ان سب کو کاسٹ کو ایڈ کیا گیا تو آپ کے پاس اب نارمل لاس کی کاسٹ 1,885 روپیز آئی. اب ان سب کو پرفارمے میں براہ راست پٹ کر دیں گے اور اس طرح ان تینوں کاسٹ کے ایلیمنٹ کو ایڈ کریں گے تو ٹوٹل کاسٹ 48.139724 روپیز بنی. کوشچن کے آنسر کو ٹوٹل کاسٹ ٹو بی اکاؤنٹڈ فار سے میچ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ پوائنٹ کے بعد 6 ڈیجٹس لیں. اب ہم 900 یونٹس کو ٹوٹل کاسٹ سے ملٹیپلائی کریں گے. اسی طرح 350 یونٹس جو کہ کمپلیٹڈ ہے بٹ ان ہینڈ ہے اسے بھی ٹوٹل کاسٹ سے ملٹیپلائی کریں گے اور اس کے بعد کاسٹ آف اب نارمل لاس جو کہ ہم ورکنگ نوٹس میں پہلے سیکھ چکے ہیں وہ یہاں پر براہ راست پٹ کر دیں گے اور آخر میں ورک ان پروسیس میں ڈائریکٹ میٹیریل کے 60 یونٹس کو میٹیریل کی پر یونٹ کاسٹ سے ملٹیپلائی کریں گے. میٹیریل کی پر یونٹ کاسٹ کو یلو باکس سے شو کیا گیا ہے اور اس کے بعد ڈائریکٹ لیبر کے 75 یونٹس کو 14.76015 سے ملٹیپلائی کیا گیا اور آخر میں فیکٹری اوور ہیڈ کے 45 یونٹس کو فیکٹری اوور ہیڈ کی پر یونٹ کاسٹ سے ملٹیپلائی کیا گیا. اس طرح ان سب کو آپس میں نیٹ کریں گے تو آپ کے پاس آنسر 65,000 آئے گا جو کہ ٹوٹل کاسٹ ٹو بی اکاؤنٹڈ فار کی اماؤنٹ کے بالکل برابر ہے، اس سے میچ کر رہا ہے. اگر آپ پوائنٹس کے بعد کم ڈیجٹ لیں گے تو یہ کاسٹ ایکول نہیں آئے گی بلکہ 65,000 سے اوپر چلی جائے گی. ٹاپک کے حوالے سے آپ کے کویشچنز اور سجیشنز کا کمنٹ سیکشن میں انتظار رہے گا. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.